حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں فرقہ نہیں تھی، ایک چھوٹی کلمہ تلاوت کرنے کا شرف دیا۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ والذین یریدون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، یریدون لربہم، تو گزر جاتے ہیں راتیں ان کی سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وہ قیام اور قیام کرتے ہوئے، فرمایا وہ اللہ کی یاد میں جب کبھی محو عبادت ہوتے ہیں، اگر وہ قیام کی حالت میں ہیں تو وہ ساری رات اللہ کی یاد میں قیام میں لگے رہتے ہیں، راتیں ختم ہو جاتی ہیں، قیام ختم ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا جب وہ کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، جب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد کرنے سے وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسا مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پوری رات سبحان ربی العظیم پڑھتے گزر جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، ان کا رکوع ختم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دن شہزادوں کو سلا کر اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت ہوئی، قیام کیا، رکوع کیا، اور جب سجدے میں گئی، جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگی، اتنا سرور آیا، اتنا مزہ آیا کہ ساری رات جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے گزری، ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی اور رونا شروع ہو گئی کہ یا رب العالمین
پکڑی رات مک گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام عورت نہیں، میرے آقا کی بیٹی فتون جنت. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگا، جنتی عورتوں کی سردار کا جس کو لقب ملا ہے یہ ان کی حالت ہے کہ رات کبھی قیام میں گزرتی ہے، کبھی سجدے میں گزرتی ہے، راتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی باتوں میں بات ہو رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اتنی لمبی رات عطا کر دے، فاطمہ دل بارگاہ تیری عبادت کر. وہ ہماری بیٹیاں بہنیں پہلی جو ہماری مائیں تھیں وہ قرآن کو سینے سے لگاتی تھی، وہ اللہ کی یاد کو سینے سے لگاتی تھی. آج کیا ہے؟ آج ان سے دوری ہے. آج مدد کیا ہے جہاں کے بی فاطمہ اللہ کی یاد سے مزے لیتی ہیں. دور حاضر کی ماں بہنوں بچوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور دنیا کے کاموں کو، دنیا کی یادوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے. آج ہماری ماں کی بہن رات کو فکر میں گانے ان کا کہ سن کر وہ مزہ لیتی ہے کہ تم قربان جائیں حضرت فتون جنت پر یہ ساری رات اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے. قربان جائیں حضرت رابعہ بدری پر ساری رات اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے. اور مقام رابعہ بدری کا کیا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے تو لوگوں کو کہتی ہیں کہ تم تو روزہ دیکھنے آئے ہو، میں روزے والے کو دیکھنے آیا. اور روزے والے کا دیدار ہوتا ہے، روزے والی سرکار کا دیدار ہوتا ہے. لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو بی بی حضرت رابعہ بدری لوگوں کو کہنے لگی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کعبہ ہوتا جاتا ہے. حضرت رابعہ بدری نے یہ بات کہے وہ جو لوگ کعبے والے جا رہے تھے ان کو خانے کعبے کا دیدار ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کعبہ بھی آ جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے اور میرے رزق کی انتہا ہے ان کے دلوں میں، فرمایا میرا روزہ چل کے آ جاتا ہے، میرا روزہ گنبد خضرا ان کے پاس چل کے آ جاتا ہے کہ جن کے پاس مسائل نہیں خود کو خود ہی بنا لیتے ہیں سرکار. اور کوئی ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی تو گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں تو اس کے پاس سرکار خود آتا ہے. میرے دوستوں سرکار کی یاد کی ہے اس سے آج کو لے کر کو آج اپنے گھروں میں یہ بتاؤ اپنے دل کو بہلانا کہتے ہیں، کسے کہانیاں ناول یہ پڑھ کر نہیں دل کو بہلانا، قرآن پڑھ کے دل کو بہلانا ہے، اللہ کی یاد کر کے دل کو بہلانا ہے، اللہ کی عبادت کر کے دل کو بہلانا ہے. اور جب ایسا روٹین بن گیا میری بہنوں بچیوں بیٹیوں کا تو یاد رکھو جہاں بھی ہوں گے رحمتوں کا نور. آج بیماری آج تکلیفیں اتنی کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے ایک تعلق پیدا، ایک محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کا ایک رشتہ تھا، وہ رشتہ ہم نے توڑ دیا. آؤ اب رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، ہم کنیکشن جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے کنیکشن جوڑنے والے. ہماری محفلوں میں آؤ، یاد رکھو سرکار کے پاس نگاہ کرم رکھتی ہے کئی حجوں سے بڑھ کر، کئی عمروں سے بڑھ کر میرے آقا کی ایک نگاہ کرم ہے. کئی لوگ دوڑ کر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جا کے بھی آ جاتے ہیں پھر خالی کے خالی. میرے آقا تکتے نہیں، میرے آقا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو. وہ بے شک روزے کے پاس جا کر جالی کو بھی پکڑ لیں، میرے آقا تکتے نہیں. اور کچھ ایسے آج کے رسول ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میلوں میں رہتے ہوں، میرے آقا کی نظر کا کیمرہ فٹ ہوتا ہے. سرکار ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے، میرے غلام کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. یہ اللہ کی بات ہے. آؤ سرکار سے اللہ قائم کر کے تو دیکھو پھر کیا ہے. خود رحمت فضل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. جب تم یہاں بیٹھے ہو دل مدینے میں ہو، اور اگر مدینے بیٹھے ہو تو دل دنیا کی طرف ہو تو کچھ ملے گا نہیں ملے گا. مدینے کے آنگن مقدیمہ او مدینے کے
کم تن کی میں وہ گوائی کس کم جی من کی دور نہ ہو کس ساری تیری زہدی بات جی قلب دور نہ ہو من کی دور نہ ہوئے. آج ہم نے تن کو بڑا سنبھالا ہوا، تن کے اوپر مختلف صابن مختلف شیمپو استعمال کرتے ہیں اور اندر جو ہے وہ گندے کا گندا ہے. کوئی دھونے والا بھی تو پھر ہے اور باہر کپڑے کو گندگی لگ جائے ہم دھو لیتے ہیں، ہم صاف کر لیتے ہیں، لیکن جب دل کو داغ لگ جاتا ہے، جب دل میرا بٹیرا ہو جاتا ہے، وہ صاف کیسے؟ دھوبی کے پاس جاتے ہو وہ کپڑے دھوتا ہے، کوئی ایسا دھوبی نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں دل بھی دھوتا. ہم دھوبی ہیں، ہم دل دھونے والے دھوبی ہیں. مرشد ایسا دیڑیے سجنوں وہ جو دھوبی بند کر دے ایسا مرشد سن لو جو دل کو دھوئے، ظاہر کو ظاہر ہوتے ہیں، وہ باطن کو دھونے والا ہو. الحمدللہ ہمیں مرشد سے کریکشن ملا ہو، ہم دل کو دھونے والے اور ہم کو کیا ہمارے سلسلے کا ایک صدر جو ظالم ہے اس کے پاس میں کوئی بیٹھ کے دیکھے تو پتا چلے گا کہ اندر کچھ محسوس ہوگا. اللہ یہ بہت بڑا کام ہے. کچھ ٹھیک ہوا ہوتا ہے کہ جن کی نسبت سے ہے اور یہ نہ میرا سلسلہ ہے نہ میرے پیر کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو مدینے والے سلسلہ تھا اور ہماری جو زندگی ہے وہ تار مدینے سے آ رہی ہے، اس تار سے ہماری تار جڑی ہوئی. ابو الحسن ماشاء اللہ انڈیا وہاں وہ محفل ملا کراتا ہے اور راجستھان میں اور وہاں بہت سارے لوگ ہوئی اور ابو الحسن کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اور جب اس کے سامنے لوگ آپ کو بیٹھتے ہیں کیفیت تیز ہو جاتی ہے تو یہ طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے. بڑے بڑے ادھر نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، مختلف نشے کرنے والے ابو الحسن کے سامنے آگے بیٹھے نشے تھوڑی ہوتی اور لوگوں دنیا کا جو نشہ ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک نشہ ہم بھی بلاتے ہیں، ایک نشہ ہم بھی بلاتے ہیں، ایک شراب دنیا والے بلاتے ہیں، ایک شراب ہم بلاتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی محبت کی شراب بلاتے ہیں. وہ جو پی لیتا ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی نظر سے اگر لوگ پاک صاف ہوتے ہیں. آؤ اس پرفتن دور میں جبکہ برائی عام ہے، لیکن یاد رکھو اگر برائی عام ہے اللہ کی رحمت بھی عام ہے. وہ برائی میں آگے ہیں، ہم اللہ کی رحمت میں آگے ہیں. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر ہوتی ہے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ یہ 7واں سال جا رہا ہے کوئٹ میں اور جب سے ہم آئے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں ہر مہینے سرکار کا ملا ہوتا ہے. بڑے بڑے محفلیں کرانے والے گھروں میں سارا میں دوڑ گئے، لیکن الحمدللہ یہ بچہ یہ صوفی ذوالفقار یہ سے ہمت نہیں آئی. ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ چنگا مدعا وقت آتا رہتا ہے، یہ ان کی الفاظ ہے. چنگا مدعا ٹائم آتا رہتا ہے، لیکن ایک بار کیا رکھنا سرکار کی محفل نہیں چھوڑنی. فرماتے ہیں کہ بھوکے رہ لو کوئی بات نہیں، اگر پیسے نہیں بھی ہو تو ہار بھی لے لو، لیکن سرکار کا ملاد نہیں چھوڑو. جس طرح اپنے کام کاج ہے وہ نہیں چھوڑتے، سرکار کا ملاد بھی نہیں چھوڑنا ہے. تو میرے دوستوں ان کی گرفتار کے اوپر بھی ہماری نظر میں ہے کہ بڑے بڑے مشکل وقت، بڑے بڑے تکلیف سے وقت آئے ہیں، لیکن اسے ہمت نہیں ہوتی. بے شک رات دیر سے کرتا ہے لیکن رات کا کرتا ہے.
کلر تھوڑا نہیں ہے، بڑے بڑے سینئر لیگ میں آئے دوڑ کے اور دوڑے کے بعد کہ وہاں خدمت جمع کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ خدمت ہمارے پاس جمع کراتے ہیں یہ میری دعوت کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے مشن کے لیے ہے. اور یہ جو گھر میں لا رہے ہیں یہ بھی کسی کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے ہم لوگوں کو، یہ سرکار کی نعمت کی برکت ہے، اتنا نوازا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار کو اتنی میری اوقات ہے. ہماری مزدوری جتنا دیا سرکار کو اتنی میری اوقات ہے. یہ تو گرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہ ہمارے عمل رہتے ہیں نہ ہمارے رہتے ہیں. یہ سرکار کی خدمت کی وجہ سے ان کی نگاہ کرم ہے. تو دوستوں یہی کام ہے کہ سرکار کے اوپر آپ کا زور رکھو. آپ کا کام ہے محفل میں آنا، ہمارا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، اور سرکار کا کام ہے آپ کو سینے رکھنا اور مندیاں کو گل لانا ہے، کام لانا. اور سرکار کو ہمارے حالوں کو پتا ہے، وہ چنگا ملا ہمارا حال دیکھتے ہیں. شاید نے کیا کچھ لکھا ہے کہ بتایا بنو بتایا بنو بتایا بنو وہ ساڑھے اپن بتا ساڑھے بتایا بنو کوئی پردے بسلام دے، کوئی پردے بسلام دے، توڑ لگا جاندے، توڑ لگا جاندے، وہ بندے چنگیاں نسلام دے، وہ چنگے بندے چنگیاں نسلام دے. چٹے رنگ کا بدانوں کی یہ شعر آپ کے لیے آپ کہ چٹے رنگ کا بدانوں کی چومے آئی تیرے مٹی بھی غلام ہوتی، مٹی بھی غلام ہوتی. دوستو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. ہر مہینے ہم آتے ہیں اور آج کا پروگرام ہم منتری کر رہے ہیں، لیکن جب 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 سے آ رہا ہے جب سے آ رہے ہیں ہر مہینے انہوں نے میں کو چھوڑی نہیں تو ٹائم سے آگے ہو جاتا ہے. کسی وقت کہتے ہیں کہ چرکی منڈی بجنا ہو 100 والی بجنا یار سے گنا نہیں کرتے، فصل خرید گنا ان کی آئی کو کیا ہمارے ساتھ. اللہ پاک رکھے قائم رکھے. بڑے بڑے آئے روکے لگے اور الحمدللہ یہ قائم ہے. یہ کوئی نہ میری کمان ہے نہ ان کی کمان ہے، تو یہ تو جس راستہ سے محسوس کرتے ہیں ان کا کمان ہے. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ اس گھر پہ ہم کو کنٹرول فرمائے، برکتوں کا کنٹرول فرمائے. جتنے سال کے محفل میں آئے ہیں ان کا آنا جانا فرمائے. اور جو بہنیں بیٹیاں بھی محفل میں آئی ہیں محفل کو سن رہی ہیں، اللہ کی بھی نیک مراد ہوئی. کھڑے ہو سلام کے دوشی پڑھ
آج بھی انہوں نے اپنے میلاد کے لیے سرکار کے میلاد میں حصہ ڈالنے کے لیے خدمت بھی دی ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جتنے دوست یا اللہ میں اپنے پاس میں آئے ہیں سب کے علم میں عمل میں عمر میں یا اللہ برکت عطا فرمائے. یا اللہ سرکار کے نجات کو بلند فرما. اس کو سرکار کے ساتھ اور زیادہ بڑھ کر اپنے محبت کو پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بڑے بھی جا رہے ہیں دعا کرو شریعت سے جائیں اور شریعت سے واپس آئیں. یا اللہ عظیم سفر میں گروانہ ہونے والے ہیں. یا اللہ سفر کے طریقے سے سب کو یہ سفر عطا فرما. سب کو یہ عظیم سفر عطا فرما. دنیا کے سفر کو بندہ راکبی سے جاتا ہے اور سفر مدینے کا بڑا ہوتا ہے. کون ہے دیوالی کا دربار بڑا سونا. تو ربی محمد کا دربار بڑا سونا. یا جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بات سے محسوس فرما. ان کے کاروبار میں اللہ سے جتنی بات فرما. ہمارے حافظہ میں اس کی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے بہتر روزگار کا فرمائے اور صحیح معنوں میں سرکار کا غلام بنائے. صحیح سرکار کا غلام بنائے. جتنے دوستوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بچوں کے جوانوں کے بھائیوں کے میری بہنوں بچیوں کے سب کے ہاتھوں کی عادت لاج رکھ لے. کوئی خالی نہ جائے. تیرے محبوب کی محفل ہے سب چوری کر کے جائیں. یا اللہ خالی آئے تھے خالی کوئی نہ جائے. کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. تیری رحمت تو آوازیں مار رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. یا اللہ یہ سارے مانگت آئے ہیں یہ فقیر آئے ہیں یہ مانگنے والے آئے ہیں. یا اللہ ہر گھر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ مانگنے والا ہے تو خالی نہیں جاتا. ہم تو تیری بارگاہ کے مانگتے ہیں. ہم تو تیرے محبوب کے مانگتے ہیں فقیر ہیں. یا اللہ ان کی جھولی بھر دے. جو بیولاد ہیں وعدے میں نہیں عطا فرما دے. جو بیٹیاں مانگتے ہیں یا اللہ بیٹی دیتے. جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے عطا کر دے. جو مانگتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے. یا اللہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ کی طرف علم میں عمل کر بچیوں کو یاد رکھنا. آج بھتیجا کو زلفا کی بیٹی کو ہم نے سلسلے میں داخل کیا ہے اور میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کو سبق دینا ہے ذکر دینا ہے. بیٹھے بیٹھے میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ خیال میری طرف سے نہیں ہے سرکار کی طرف سے. تو ہم نے ایک پودا لگا لیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعا کریں کہ یہ پودا پروان چڑھے اور ایک ایسا وقت آئے کہ یہ بچی ذاکرہ ہو اور کئی بچیوں کو یہ ذکر کرانے والی. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد علیہ وسلم